بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ آپ سب کو خوش آمدید۔ پریزیڈنٹ صاحب کے آنے سے پہلے میں نے سوچا میں آپ سے کچھ باتیں کروں۔ یہ فرانس ٹریڈ کے حوالے سے یہ ٹریڈنگ ایکسپورٹ امپورٹ دونوں شامل ہیں، تو میں اپنی بات بتا دوں کہ میں نے اس ٹریڈنگ میں کیا کیا۔ میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، سر عبدالقادر کا تھا آرٹیکل کہ گھر سے باہر نکل کر دیکھو۔ اب یہ گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے اس وقت میں نہیں نکل سکی۔ پہلے میں نے پڑھایا یونیورسٹی میں، اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب گھر سے باہر نکلنا چاہیے، تو سب سے پہلے جو میری تھی منزل تھی وہ امریکہ میں تھی۔ امریکہ میں جس حصے میں میں گئی، جس علاقے میں میں گئی، تو میں بڑی خوش تھی کہ میری بہت اچھی جو ہے وہ میں نے ایگزیبیشن میں حصہ لیا۔ تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہاں کی لینگویج یہ نہیں تھی کہ گڈ مارننگ جو ہے وہ گڈ مارننگ ہی ہے، وہاں پہ زبان تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی۔ گڈ مارننگ کو وہ بوم دیا کہتے تھے، اور جب کسی کا حال پوچھتے تھے تو کہتے تھے تو تو بوم۔ اب میرے لیے یہ بڑی مشکل تھی کہ میں اپنی ایگزیبیشن کو کیسے کنٹینیو کروں۔ میں چونکہ سائیکالوجی کی پروفیسر ہوں، میں نے اپنی مائنڈ پاور استعمال کی، اور مائنڈ پاور کیسے استعمال کی یہ میں اپنا جو اگلا میرا سیشن ہوگا یہ مینٹل ہیلتھ سے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی کہ مائنڈ پاور کے ذریعے سے ہم اپنی سیلز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اور میری وہاں پہ اتنی اچھی سیل ہوئی کہ میں وہاں پہ 9 یا 10 دفعہ وہاں پہ ہو کے آئی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ میں گئی وہاں پہ بنگلہ دیش میں گئی۔ بنگلہ دیش میں اس وقت گئی جبکہ بنگلہ دیش اور پاکستانی اتنے دوست نہیں تھے، ان کے دل میں بہت ساری کدورت تھی، نفرت تھی، لیکن میں وہاں پہ جا کے میں نے یہ سوچا کہ ان کو کیسے اپنا بنانا ہے اور میں نے کیسے اپنی سیل کرنی ہے۔ میں جب وہاں ان سے ملی تو ان کا ترانہ تھا اور ان کے بڑا مشہور تھا بانگلہ مودر شونر بانگلہ دیش دیشی مقتل بگورے پرانے پردیپ کے چلے بڑا جائے 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 بانگلہ مودر شونر بانگلہ دیش۔ میں ان کو سنایا کرتی تھی، اور امی تما کے بھالو باشری یعنی آئی لو یو، اور مجھے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ رہ کے۔ اور وہاں پہ تھی ہماری 7 کنٹریز کی ایگزیبیشن تھی جہاں سے کہ میں فرسٹ پرائز لے کے آئی۔ اور یہ کیوں تھا، یہ ٹریڈ کا میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ان جیسا ہو کے رہیں تو آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہاں پہ گئی، موریشیس گئی۔ موریشیس جو ہے جو افریقہ میں ہے، اور وہاں پہ جا کے مجھے اس ایگزیبیشن میں ایک الماری بہت اچھی لگی، بہت ہی زبردست۔ باقی چیزیں نہیں مجھے اچھی لگی، الماری مجھے بہت اچھی لگی، اور میں نے جی چاہا کہ اس الماری کو نا میں کسی صورت نہ پاکستان لے کے آؤں۔
اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ میڈ ان گجرات، پاکستان کی۔ پھر اس کے بعد مجھے وہاں کچھ لوگوں نے اپنے گھر انوائٹ کیا تو ان کی جو وال ہینگنگ تھی وہ مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ پتہ چلا کہ وہ جو وال ہینگنگ تھی وہ اس کی براس کی تھی، وہ ساری پاکستان کی بنی ہوئی۔ اور وہاں پہ میں نے جینٹس شرٹس لی، وہ اتنی ہوپ لیس تھی۔ وہاں جا کے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر پاکستانی اس طرح کی شرٹس جو ایکسپورٹ کریں تو بہت زیادہ چانس ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، کیونکہ جتنا اچھی کاٹن کی چیزیں پاکستان میں ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ میں سویڈن گئی۔ سویڈن کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم بہت اچھے ہوٹل میں ٹھہرے، لیکن ہوٹل کے جو بیڈ کورز تھے وہ اتنے ہوپ لیس تھے، آپ یقین مانیں کہ یہاں پہ اس طرح کی ورسٹ کوالٹی کہیں نہیں نظر آئے گی جو سویڈن میں تھی۔ آپ کے حساب سے ہوگا کہ سویڈن جو ہے بڑا زبردست ترقی یافتہ ملک، اور پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا ہوگا۔ پتہ چلا کہ نہیں، پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستانیوں کو واقعی سوچنا چاہیے کہ وہ بہت اچھی ایکسپورٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ دوسرے ملکوں میں جا کے جو میں امپریس ہوتی ہوں، کچھ چیزوں سے امپریس بھی ہوتی ہوں کہ سویڈن لوگ جو ہیں، سویڈش لوگ جو ہیں وہ انگلش بول سکتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ وہ اپنی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے، وہ سویڈش ہی بولتے۔ اور دوسری جو چیز بہت امپریس کرتی ہے باہر جا کے وہ ہے ان کا سڑکوں کا ٹریفک، بہت ڈسپلن، بہت اچھا۔ اور تیسری چیز جو ہے صفائی ہے، صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ۔ ان تین چیزوں میں میں سمجھوں گی کہ پاکستان پیچھے ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی سب چیزوں میں وہ آگے ہے۔ اچھا، یہ سویڈن میں دیکھے گئی ڈیکوریشن پیسز تھے، اور ڈیکوریشن پیسز جو ہے وہ بنے ہوئے تھے اس کی جانوروں کی ہڈیوں سے، تو انہوں نے نہیں خریدے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو جانوروں کے ظلم کے برابر ہے۔ میں نے کہا تو ان کے مرنے کے بعد کہتے نہیں، یعنی وہاں پہ میری یہ چیز جو ہے وہ بالکل نہیں بک سکی۔ باقی چیزیں بکی بڑی اچھی، لیکن جانوروں والی جو ہے وہ نہیں بکی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کہاں گئی۔ میں انڈیا گئی۔ انڈیا سے ہم دیکھیں اکثر لوگ یہاں پہ کپڑے بیچ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میڈ ان انڈیا، جی ساڑی نہیں، اکثر یہ آ رہا ہوتا ہے ساڑیاں جو ہے جی میڈ ان انڈیا کپڑے۔ اور میں بڑے فخر سے سب کو بتایا کرتی ہوں کہ وہاں پہ جو میرے پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ بھی انہوں نے خرید لیے۔ اور جب جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہیں ان لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان سے آئے ہیں، ہماری آدھی سیل جو ہے وہ وہی ہوٹل میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستانی کپڑے سے وہ لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں۔ اور میں ابھی امریکہ کی بات کر رہی ہوں، وہاں پہ جو میرا اسٹال ہوتا تھا وہ انڈین جو تھے ایگزیبیٹر ان کے بالکل سامنے ہوتا تھا، اور میری چیزیں جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ اس لیے آپ لوگ کسی قسم کے کمپلیکس میں نہ بیٹھیے کہ ہماری چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہیں، ہماری بہت اچھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ ابھی ان کو ایکسپورٹ نہیں کر رہے، اور آپ کو میں کہتی ہوں کہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چائنا کی طرف۔ چائنا سے میں یہاں گھر بیٹھے بڑی امپریس تھی، اور بڑے کمپلیکس کے ساتھ وہاں گئی تھی، کیونکہ یہاں پہ ہر چیز ہمیں چائنا کی نظر آتی ہے۔ چائنا جا کے مجھے پتا چلا کہ جتنی پاکستانی ہینڈی کرافٹ کی ڈیمانڈ ہے چائنا میں اتنی کسی جگہ پہ بھی نہیں۔ آپ ہر میرے اسٹال پہ جو لوگ گزرتے ہوئے نا اس کو ضرور چیک کر کے خریدتے بھی تھے، لیکن اگر نہیں خریدتے قیمت تو وہ اسے چیک ضرور کرتے تھے۔ تو یہ چائنا سے بھی آپ لوگوں نے امپریس نہیں ہونا، آپ اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ واقعی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی پروڈکٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی طرف، ترکی کی طرف۔ ترکی جو ہے، ترکی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ پاکستانی آئٹم جو ہے جویلری لے کے جائیں تو ترکی میں جو ہے وہ بہت اچھی وہاں پہ بکے گی، وہاں پہ ڈیمانڈ ہے اس کی۔ اور آ جاتے ہیں مکہ مدینہ کی طرف۔ مکہ مدینہ کی میں آپ کو وہ تجربہ میں بتاتی ہوں کہ وہاں پہ بھی جہاں پہ بھی میں گئی ہوں سب سے پہلے سابقہ جو پڑتا ہے وہ انڈین سے پڑتا ہے۔
آپ دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں جو ان کی گیلریز ہے اس میں سب سے پہلا آئٹم جو ہے وہ انڈیا کا پڑا ہوتا ہے. اور مکہ مدینہ میں مجھے کیا دیکھنے میں ملا کہ وہاں کی خواتین آتی ہیں انڈیا کی اٹیچی کیس ہوتا ہے ان کا اتنا, اور اس کے اندر اس طرح کے آپ سمجھ لیں ہلکا ٹکڑا, وہ فوراً جب وہ سامنے پولیس والے نہیں ہوتے وہ فوراً پھیلاتے ہیں اور فٹافٹ بھیجتے ہیں. جیسے وہ پولیس میرے خیال میں شترے کہتے ہیں, شترے کہتے ہیں, وہ جیسے ہی پہنچتے تو فٹافٹ اپنے اٹیچی کیس بند کر دیتے ہیں. ابھی کل مجھے جائے نماز ملی سے جو آئے واپس, اس کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت اچھی جائے نمازیں بنتی ہیں اور یہ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا انڈیا کا اور چائنا کا وہاں پہ بہت زیادہ مال جو ہے وہ بک رہا ہے. اور رہ جاتے ہیں کہ دبئی رہ گئی. دبئی کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ملتا ہے. آپ لوگ میرے ساتھ میں تقریباً سب لوگ وہاں پہ گئے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ کیا ہے. تو یہ تو ٹھیک ساری باتیں جو میں نے دیکھی. اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ فرانس میں ہم کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور فرانس میں کیا ایکسپورٹ ہوتا رہا ہے. فرانس میں نے یہ دیکھا ہے جو میں نے اسٹڈی کی ہے, یہ 2 سال سے فرانس میں جو ایکسپورٹ ہے 2 سال سے کم ہے ذرا, لیکن اس سے پہلے جو ہے فرانس سے ایکسپورٹ ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی. اور اس میں کیا چیز ایکسپورٹ ہو رہی تھی, یہ پاکستانی شوز, ریڈی میڈ کپڑے. میرے خیال میں زیادہ تر ریڈی میڈ کپڑے جو ہیں جینٹس کے, اور اس میں سرجیکل انسٹرومنٹ میں نے اسکارکوٹ میں جا کے دیکھا کہ وہ فرانس میں بہت زیادہ ان کے ایکسپورٹ جو ہے فرانس میں سرجیکل انسٹرومنٹس کی ہے. پھر اسپورٹس جو ہے وہ بھی سیالکوٹ سے پتہ چلا کہ اسپورٹس گوڈس جو ہے وہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. اب یہ تو ہمارا ڈکلائن 11.6% ان 2 سالوں میں آیا ہے. تو یہ آپ کو بلایا اس لیے تاکہ آپ اس کمی کو پورا کر سکیں اور مزید ایکسپورٹ جو ہے وہ کر سکیں. اب اس میں فارماسیوٹیکل جو ہے وہ بھی فرانس میں بہت زیادہ جا رہے ہیں. میڈیکل کے جو آپریٹرس ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. اچھا کھلونے بھی یہاں سے جاتے ہیں, گیمز کی چیزیں جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں, اور اسلحہ جو ہے وہ بھی پاکستان سے جا رہا ہے فرانس کی طرف. اس میں فوٹ ویئر اور شوگر سے بنی ہوئی چیزیں یہ بھی وہاں پہ جاتی ہیں. پلاسٹک کی ایون سرکہ تک پاکستان سے جا رہا ہے, فرنیچر جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرنیچر پاکستان کا واقعی بہت خوبصورت ہے اور آپ لوگوں کے لیے موقع ہے کہ اس کو وہاں پہ ایکسپورٹ کریں. کارپیٹس, سلک کی چیزیں, پھر یہاں سے فروٹس جاتے ہیں اور یہ بیج مختلف قسم کے ہیں. زندہ جانور بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. اچھا کلاکس, یہ رسٹ واچز وغیرہ, اور کشتیاں, آرٹیفیشل جو پھول ہیں یہ جس طرح آپ کے سامنے پڑے ہیں یہ بھی فرانس میں جا رہے ہیں. ایون موم بتیاں جاتی ہیں, صابن جاتا ہے, واکنگ اسٹکس ہیں, یہ جا رہی ہیں ایکسپورٹ آلریڈی ہو رہی ہیں. اور اس میں پرندوں کے پر جو ہیں وہ جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں نے جو پائی جا کے دیکھی کہ یہ جو بال ہیں سر کے بال بہت ایکسپورٹ ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے جب پاکستان سے منگوائے تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ پاکستانی خواتین کے جو بال ہم تک پہنچے ہیں وہ ہیلدی نہیں ہیں. باقی جگہ سے جو آتے ہیں وہ ہیلدی ہیں, لیکن پاکستانی بال جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہیں. اب اس کے علاوہ تمباکو پاکستان سے جا رہا ہے. اس میں کشتیاں جاتی ہیں. اور میں نے کیا دیکھا کہ ریئل پرلز جو ہیں وہ ہیں, پریشیس سٹونز جاتے ہیں, الیکٹریکل کے ایکوپمنٹ جو ہے وہ جاتے ہیں, اسپائسز جا رہے ہیں, کافی ٹی آرٹیکل جو اس سے لوہے سے بنے ہوئے وہ جاتے ہیں, سیریل مختلف قسم کے جاتے ہیں. ہمیں کئی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ چیز جو ہے مشکل ہے, دور سے مشکل لگتی ہے. میں نے دیکھا ایک کوارٹر میں گئی تو یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی مشین لگائی ہوئی تھی اور اس میں یہ سوئچ بورڈ بنا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز مشکل نہیں ہے, نیت مشکل ہے. نیت میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے
کچھ لوگوں کو تو شاید پتا ہو کہ میں ویڈیوز بناتی ہوں، اور ویڈیو جو میں نے سب سے پہلے بنائی تھی وہ میں نے بنائی تھی ہاؤ ٹو اسٹارٹ بزنس، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس میری ویڈیو سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں. جب ایک سے اٹھایا تو پھر میں نے دوسری بھی بنائی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس میں جو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ اس میں سے کیا پک کر سکتے ہیں، لیکن پک سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے. آپ یہ پہلے سوچ لیجئے کہ ہماری چیزیں پاکستان سے باہر پسند کی جا رہی ہیں اور آپ کر سکتے، یہ ذہن میں یہ رکھیے کہ آئی کین آئی ول. اور اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے میرا وہ مینٹل ہیلتھ والا جو سیشن ہے وہ ضرور اٹینڈ کرنا ہے، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کیسے کرنا ہے اور کیسے آپ کر سکتے ہیں. اپنے ذہن میں یہ رکھنے کہ وی کین ڈو. اچھا، ایک مجھے میرا کی بات بڑی اچھی لگی، کہتی ہیں کہ میں الگ اکیلی کام کر رہی تھی، لیکن پھر اس کے بعد کہتی ہیں جب ہم گروپ بن گیا تو گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ بھی یہ سوچیں کہ آپ نے اکیلے کام نہیں کرنا، گروپ کے ساتھ کرتے ہیں، گروپ کے ساتھ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ایک آفس میں بیٹھا بندہ اکیلا واقعی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو ہر اسٹیپ پہ کسی نہ کسی، یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، میں نے وہ قومی ترانہ کروانا تھا تو وہ مجھے بلانا پڑا کہ جی آئے اس کو چلا دیں. ٹھیک ہے، تو اکیلا کام نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو گروپ جو ہے وہ بنانا ہوگا. اور اس میں ایک اور بات ہے، گروپ ایسا جس میں جیلسی نہ ہو. وہ جو جیلسی ہوتی ہے نا وہ سب سے خطرناک ہے، اس کو آپ نے ہر صورت جو ہے وہ کرنا. اور یہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں نے کہا. تو بینگ سائیکالوجسٹ میں ایک بات کہا کرتی ہوں، اور یہاں پہ میں اپنی پھر سائیکالوجی چلاؤں گی کہ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگی اور آپ کے دل تک پہنچنے لگی ہے، لیکن دل تک پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک ایکشن کے ساتھ اس کو نکال دینا ہے. آپ نے صرف یہ ایکشن کرنا ہے، جو وہ دل تک بات پہنچے گی نہیں، وہ باہر غائب ہو جائے گی. یہ جو ایکشن ہے، ٹھیک ہے، مائنڈ نہ کر رہے نکل گیا آپ نے اسی طرح کر اس اور اس کا یہ ہوگا، اس کا کیا یہ ایکشن جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو چیز آپ کے دل تک جانی تھی وہ اب نہیں گئی، وہ باہر سے ہی فارغ ہو گئی. اول تو کسی کی بات کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. لوگ جو ہے آج کل تنقید کو برداشت نہیں کرتے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس دن آپ یہ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ کو تنقید کی وہی تو آپ کا دوست ہے. دوسری لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ پہ؟ دوسرے لوگ پتہ کیا کریں گے؟ صرف آپ کی تعریف کریں گے، اور جو تعریف کرتے جائیں گے آپ دل سے سمجھیں کہ وہ اتنا آپ کا دوست نہیں ہے. بالکل بھی بات ٹھیک. لہجے جو ہوتے ہیں نا، تنقید نہیں مارتی، لہجے مار جاتے ہیں. لیکن افسوس سے میں یہ بات کرتی ہوں کہ میری اور میں میٹنگ میں تھی، وہاں سے میں نے دیکھا کہ یہ وہاں پر بھی ایک ایشو چل رہا تھا، سینئرس ٹیم ممبرس. تو وہاں پر بھی میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتی ہوں، میں لیکچر دیتی ہوں. میں پروفیشنلی پروڈکٹ ڈیزائنر ایکسپیرینس آف 10 years، اور ابھی فارم رن کر رہی ہوں. میں لوگوں کو بزنس اسٹارٹ کر کے دیتی ہوں پروجیکٹس، پھر اس کے بعد میں ہینڈ اوور کرتی ہوں رسپانس کرتی ہوں. جو لوگ بزنس نہیں چلا سکتے، ان کو نہیں پتا کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، کیا اس کا پروسیس ہوگا، کون سا بزنس کرنا چاہیے، کس کو کون سا بزنس سوٹ کرے گا، اور کہاں پر کون سا بزنس ہو سکتا ہے، کون سی لوکیشن بیٹر ہے. جیسے کہ نوکری میں اگر رائے ہم یہاں پر ایگریکلچر نہیں کر سکتے، اس کی ساری چاہیے تو وہ پلان ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، کچھ ایک اگر تمہیں نہیں کرنا پر وہ نہیں کر سکتے. سب سے بڑا ایشو ہے تم سے نہیں، تم شو.
ہمارے یہاں گوشت نہیں ہے، بکر نہیں ہے، گلت نہیں ہے، گلت ساتھ کھڑے ہیں کرو، لیکن الحمد للہ مارکیٹ میں لیکن میڈم کی بات 100% ہے کہ گورنمنٹ میرے پاس الحمد للہ ایک بڑی اچھی ٹیم ہے جو بھی سب لوگ کام کر رہے ہیں. بٹ تھنگ از دیٹ کہ یہاں پر پالیٹکس ہمارے معاشرے میں اس لیول کی ہوتی ہے جس ہمارے ادارے جس طرح سے سب لیا ہوتا ہے ان کے اندر کام نہیں ہے. میں نے خود ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے دیکھا ہے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ میں نے کسی کو سپورٹ لیکن مجھے اگر ہمارے ادارے میں میرے پارٹنرس ہیں مجھے نہیں وہ کام کرنا چاہیے. اور تھنگ از دیٹ کہ وہ لوگ اندر کام نہیں. اب جیلسی آتی ہے وہاں پر وہاں وہ خود سے اوپر دیکھتا ہے کمزور کی انسان. لیکن اس سے پہلے اگر صرف ایک سچے مسلمان بنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرے اپنے ملک کے لیے سوچیں کہ ہم سب نے مل کے چائنا کو لیکن کہاں پر تھا جاپان کو لیکن کہاں پر تھا ان سب لوگوں نے مل کے محنت سب نے ایک دوسرے کو دوسرے چائنیز انتہا کے ہارڈ ہوتے ہیں ہمارے یہاں نہیں چلتے ہیں. اچھا یہاں آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں. میں آن لائن کاؤنسلنگ کرتی ہوں. میرے ایک کلائنٹ جو تھا وہ نیگیٹو تھا, اس کی پازیٹیو تھنکنگ نہیں تھی. اس کے ساتھ میرے 1-2 سیشن ہوئے اور میں نے اس کو بتایا کہ کیسے پازیٹیو تھنکنگ پہ آنی ہے. اب جب اس نے بند کیا فون تو مجھے کہتے ہیں کہ میڈم آئندہ میں نیگیٹو بات نہیں کروں گا. بات سننے والی ہے. میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ جو سینٹینس استعمال کیے اس کو پازیٹیو کرو. آپ کو لگے گا کہ معمولی سی بات ہے لیکن یہ معمولی نہیں ہے. میں نیگیٹو بات نہیں کروں گا, اسے پازیٹیو کیسے کریں گے؟ پازیٹیو بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, میں پازیٹیو بات کروں گا. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ میں کام کر رہی ہوں اور وہ پاکستانیوں میں یہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا اس کو مزید اگر کریں تو اس میں آپ کہیں کہ میں نے کام کیا اور ان میں یہ کوالٹیز تھیں. جو کوالٹیز نہیں ہے آپ ابھی ان کا ذکر نہیں کریں گے. آپ پازیٹیو بات بتائیں گی اور جب پازیٹیو بات بتائیں گی تو وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. اس میں سے نہیں. اور میں یہ بھی کہا کرتی ہوں کہ اگرچہ میں کہہ رہی ہوں نیگیٹو بات لیکن میں ایک اور بھی بات کہا کرتی ہوں کہ نہیں کہنا سیکھیں. نہیں کہنا کیسے سیکھیں کہ اگر ہر بات پہ آپ گیس کرتے رہیں گے اٹ مینس کہ آپ نے اپنے آپ کو لو کر دیا. جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو استعمال کر رہا ہے اس وقت آپ نے نہیں کہنا. آپ نے ہر وقت گیس مین بن کے گروپ اس میں نہیں بکس میں رہنا. یہ جو ہے یہ بھی بس ایک ہاں ہے آپ کی کنوینس ہے کہ میں آپ کے لیے ہاں پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی افیکٹ کر رہی ہے اس کے لیے آپ نہیں کہہ رہے اور آپ اس چیز کو فیس کر رہے ہو کہ یہ چیز جو ہے اس کے اوپر افیکٹ نہ کرے. وہ میں اس کا کنوینس کو بھی صحیح ہے. اب اس کو ہی ویلیڈیٹ کرنے کے لیے آپ نہیں کا نہیں. میرا مطلب یہ ہے, میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فوراً دوسروں سے امپریس ہو کے اوبے کرنے لگ جاتے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے آپ اپنے آپ سے محبت کریں. آپ اپنے اندر وہ ویلیوز رکھیں. آپ فوراً دوسروں کو پانی کی طرح نہ ہو جائے جس طرح پانی جہاں جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. اب ویسے نہ ہو جائے. جب آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے اپنی ویلیوز کو جانیں گے تو آپ کے اندر جو پاور ہے وہ باہر آئے گی. اپنے آپ کو امپاور کیا کریں. ٹھیک ہے دوسروں کی باتیں اچھی ہیں, اچھی باتیں چن لیں. میں تو کہا کرتی ہوں کہ جو دیار دل سے گزرے اسے ہم کلام کر دیں. اچھی بات جو ہے اسے پک کر لیں لیکن یہ نہیں کہ وہ ہے نا کہ غلام نہیں بننا, نہ خواہشوں کا نہ دوسروں کا. آپ نے اپنے من میں ڈوب کے دیکھنے کے کیا
اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوالٹیز ہر ایک میں موجود ہیں. کچھ پیرنٹس کی وجہ سے وہ کوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں اور ان کو دبانا نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے. اور یہ آپ نے آج ہی رات کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ آج ہمارا فرانس کا سیشن ہوا اور فرانس کے سیشن سے آپ نے کیا کچھ پک کیا اور نیکسٹ یہ کہ اب آپ فرانس کے ساتھ کیسے وہ کر سکتے ہیں, ٹریڈ کیسے کر سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صرف آج کے سیشن کے بعد ہی آپ کے اندر ایک روح بیدار ہوگی جو آپ کو کہے گی کہ ہاں آئی کین اینڈ آئی ول. ہمارا مقصد یہی ہے نا کہ ہمارا ان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ بحال ہو. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو ہمارا سیشن تھا اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان زمین کے دوران کوئی بندہ اپنا سر نہیں جھکائے گا اور نہ اپنے ہاتھ کراس کرے گا. جرمنی میں میں یہ کیوں بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے اب ٹریڈ کرنی ہے اور فرانس کے ساتھ کرنی ہے. تو جرمنی میں ہمارے پلیئرز گئے تھے, ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ترانہ کیا اور جھنڈا کیا. جب یہ پلیئرز ہار گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو جھنڈا تھا وہ پاؤں تلے رونک دیا, ان کا جھنڈا. جب ہار گئے تو میری فرینڈ جرمنی میں تھی اور وہ بڑی خوش تھی کہ میں پاکستان سے گئی ہوں, وہاں پہ سینٹ نیوز کی 2 بیٹیاں تھیں. اس نے کہا کہ جرمنی کی حکومت نے ہمیں کہا کہ راتوں رات جرمنی چھوڑ دیں. ان کے نزدیک وہ جھنڈے کی بڑی رسپیکٹ ہے اور ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اگر یہ سمجھیں کہ جی ہم باہر جائیں گے, ہم نے ایکسپورٹ کیا, تو یہ ساری باتیں وہ جو میں بانگلہ موتر شولر کہہ رہی ہوں نا, ہمیں یہ سیکھنا ہوگا سب سے پہلے کہ ان کی ویلیوز کیا ہے. ہم نے ان کی ویلیوز کو, اگر وہ اچھی باتیں ہیں تو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہاں بھائی ہمیں اگر کرنا ہے تو ہمیں ان کی یہ چیزیں, جس طرح میں نے کہا کہ سویڈن میں انہوں نے جانوروں کو وہ نہیں کیا, تو اٹ مینس کہ فرانس میں ایکسپورٹ کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ویلیوز جو ہے وہ کیا ہے, ہم نے اس کو چلانا ہے. یہ ان کا زوم کا کس وقت ہے, کس ٹائم پہ ہے؟ ایک جگہ بھی چلتا ہے, 2 جگہ پہ نہیں چلتا ہے. اوپر یہ ہمیں 3:10 ٹائم ہاں دیا ہوتا ہے لیکن کہیں سے ابھی اوپر چل رہی ہے میٹنگ 2nd فلور پہ. اچھا تو یا تو زوم یہاں پہ چلے گا یا وہاں پہ چلے گا. ابھی وہاں پہ چل رہا ہے, وہاں سے کلوز ہوتا ہے تو ادھر آ جائے گا. بس ٹھیک ہے, چلیے ہم اس وقت تک اپنی بات کرتے ہیں. اب السلام علیکم, میرا نام محمد شفیق ہے اور میں پروفیشنل ایجوکیشن کاؤنسلر ہوں. میڈم نے کافی ساری باتیں کی, بہت ہی اچھی ہیں. اس میں ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں ایجوکیشن کو. وداؤٹ ہمارے فادر آف دا نیشن بھی ایجوکیشن کا حاصل کرنے کے لیے ابراڈ گئے, وہاں سے تعلیم حاصل کی, آپ کے پاکستان بنایا ایفرٹس کی. ایجوکیشن از دا مین پلر فار دا سوسائٹی, جس سے اویئرنیس آتی ہے. یہ سارا کچھ جو ہم سیکھ رہے ہیں میڈم سے چیزیں, وہ بھی ایجوکیشن کی بدولت ہیں. ایجوکیشن نیسیسری ہے. اگر ہم فرانس کی بات کریں, فرانس میں ہر سال پاکستان سے مور دین 700 اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جاتا ہے فرانس میں, اور اپلائی جو کرتا ہے مور دین 4000 اسٹوڈنٹ سے زیادہ اپلیکیشن جاتی ہے فرانس میں پڑھنے کے لیے. لاسٹ ایئر کا ڈیٹا ہے. اگر کرنٹ ایئر کی بات کریں تو اس سال فرانس میں پاکستان سے 13,000 اپلیکیشنز ہیں. 13,000 لوگوں نے ایڈمیشن اپلائی کیا. اب کچھ لوگ ویزا اپلائی کریں گے, بٹ ویزا اس لحاظ سے نہیں ہے چیزیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے اس طرح سے ان کی کمیونٹی میں جا کے اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اس کے لیے پاکستان میں ہم نیکسٹ سیشن جو کریں گے لائف سے فرانس کو بلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس سیشن بھی ساتھ میں. تو ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں الائنس سے فرانس بہت زیادہ میڈم کام کر رہا ہے آلریڈی, اور اس کے مل کے کلچرلی وہ ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو اس کے فوراً بعد میں ہماری جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے, دا 3rd ون جس کے ساتھ ہوا تو فرانس گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا ہمارا. اس کے بعد 1951 میں جا کر اگین پاکستان نے اس ایگریمنٹ کو رینیو کیا,
اور اس میں کافی ساری چیزیں ایڈ آن کی ہوں، جس میں ایجوکیشن بھی ایک سیکٹر رکھا گیا. ایجوکیشن اس میں ایکسچینج پروگرامس کے لحاظ سے تھا ایجوکیشن سیکٹر میں. تو اس میں یہ تھا کہ فرینچ لوگ یہاں پہ آتے تھے، کچھ لیکچرز وغیرہ دیتے تھے، اور یہاں سے پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی جاتے تھے اور ٹیچرز بھی جاتے تھے. اب وہاں پہ جو رہ گیا ہمارے یہاں، اگر میں انٹرنیشنلی بات کروں، اگر آپ فرینچ انسٹیٹیوٹس کو دیکھیں تو فرینچ انسٹیٹیوٹ ہر ایوری سیکنڈ انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کو ہمارا انڈیا ایک اینیمی ہے، ہم اس کے لیے ہے. بٹ جب آپ فرانس میں دیکھیں گے تو ایوری سیکنڈ انسٹیٹیوٹ میں انٹرنیشنل آفس میں آپ کو انڈین پایا جائے گا. اس کی وجہ کہ وہ جاتے ہیں تو ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. اور ہم یہاں سے جاتے ہیں 1 is equal to 300 rupees، ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ میرا ماننا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کافی ساری چیزوں کی کے اندر بہتری کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ایجوکیشن بھی ایک مین پلر ہے سوسائٹی کا، اس کے بغیر سوسائٹی نامکمل ہے. جیسے تھینک یو ویری مچ. اب یہ عائشہ بتائیں گی کہ ہمارے بینک جو ہیں ہمارے ایکسپورٹ کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. دوبارہ پریس کریں، آپ دوبارہ کریں، ریڈ کر آپ اس میں پہلے تو میں اس کی بات کی کوئی ایڈ آن کروں گی کہ آئی آلسو بین ٹو فرانس، اور اس میں جو میں نے وہاں پہ دیکھا وہ لینگویج بیریئر جو تھا نا وہ سب سے زیادہ تھا. لائک آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ چیز کو یعنی انگلش بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو ان کی زبان سیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کلچر، ڈیفینیٹلی کلچر اور سویلائزیشن جو ہے وہ ہمارے وہاں سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ ایجوکیشن کی ہے، ڈگریز حاصل کرنی ہے، لیکن دے آر ناٹ سچ سویلائزڈ جو کہ ہونا چاہیے. لائک اگر ان کو وہ کہتے ہیں مائنڈ از رائٹ پر چلتا ہے یہاں پہ، اگر وہ فوراً ہی ان کو جیسے ڈنڈے کے سکھ پہ چلائیں تو وہ چلیں گے. ادروائز جیسے ہی آپ کو لینگنٹ یا جیسے ہی شارٹ کٹ ان کو ملے گا فوراً وہ اس کو بائی پاس کرتے ہیں. تو یہ ہمارے بھی بائی ڈیفالٹ ایک نیچر بلڈ اپ ہے جو کہ ہمیں ڈسکنٹینیو کرنی پڑے گی اگر ہمیں واقعی میں انٹرنیشنل لیول پہ گروہ کریں. اور باقی بینک کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. ایکچولی میں چاہیے تو بیٹی تو میڈم نے کہہ دیا کہ میری ٹرن نہیں ہے وہ جو بھی لائک آئی واز ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ ٹو سے سم تھنگ، لیکن وہی بات کہ ابھی میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو آپ کو ٹائم دیا جائے. چلیے 5 منٹ بعد سے. یہ جو ابھی عائشہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے پاکستانی جب جاتے ہیں، آپ کو میں بھی ریسنٹلی اس کی بتاتی ہوں کہ پرتگال میں ایک پارٹی جیت گئی ہے بہت عرصے کے بعد. پرتگال جو حکومت جس نے بنائی ہے، اور کس پوائنٹ پہ جیتی ہے آپ حیران ہو جائیں گے. وہ اس پوائنٹ پہ جیتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی انہوں نے ان کی تصویریں اتاری ہیں جیسے وہ سڑک پہ آتے ہیں اور جس طرح کا جوتا انہوں نے پہنا ہوتا ہے، جس طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. پھر وہ ان کے کچن میں گئے ہیں، ان کے کچن کی تصویریں اتار کے سوشل میڈیا میں انہوں نے دیکھے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، کیا یہ اس قابل ہیں کہ پرتگال میں رہیں. سوری. اور آپ نے ابھی پچھلے مہینے ساری اس میں دیکھا ہوگا کہ کتنے ہزار لوگ انہوں نے وہاں پرتگال سے نکال دیے صرف اسی پوائنٹ پہ. اور انہوں نے باقاعدہ ان کی وہ جوتیاں کبھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ، ان کے کپڑے پہننے کا طریقہ وہ سارا. اور پھر انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ باہر کس طرح پھر رہے ہیں، اور وہ جب وہ برقع اتارتی ہیں گھر جا کے تو ان کے حالات کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یا وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو سب سے پہلے اپنا حلیہ جو ہے یہ درست کرنا. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیسے وہاں پہ جانا ہے.
ठीक है। और कैसे, और ये आयशा की बात बिल्कुल ठीक है, ये जो मैं भी कह रही थी कि स्वीडन वाले सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अपनी ज़बान के अलावा बोले, वो साथ रख लेंगे ट्रांसलेटर, और अगर उनसे बोले भी ना इंग्लिश तो वो ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है। और हम कितने फख्र से हर बात अंग्रेजी में, भाई अंग्रेजी से लगता है ना कि हम तालीम याफ्ता हैं, वैसे तो हमें लगता ही नहीं है कि हम, जो अंग्रेजी बोलेंगे हम बड़े वो हो जाएंगे कि देखा ये कितना पतली कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, देखें, ठीक है। ये चीज़ ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी उर्दू ही होनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल के उर्दू के हमारी कौमी यानी कि जैसे चाइना की चाइना ही बोलते हैं, हम इंग्लिश कम यूज करते हैं। इंटरनेशनल हमारी स्टेज पे सर मैडम स्टेज पे जाने के लिए अपने आप को मनवाना भी तो पड़ता है। लाइक हम जो है ना, लाइक हम ट्रेंड चेजर हैं पाकिस्तानी बॉक्स स्पेशली, वो ये नहीं कि वो एवेलुएट नहीं करती, कंपैरिजन नहीं करती। अच्छा आप देखें ये वाइट है या ब्लैक है, अगर प्रॉपर्टी का ट्रेंड है तो सब प्रॉपर्टी में चले गए, अगर स्टॉक मार्केट का है तो सब उधर चले गए। वी आर द ट्रेंड, नॉट ट्रेंड सेटर्स, वी आर ट्रेंड चेजर्स। पहली बात तो ये है कि वी शुड नॉट बी अ कॉपी कैट ना, ये जो पाकिस्तान में ये बिल्ट इन चीज़ है वो ये है जो हमारे में हम हमेशा यूँ करते हैं, वी डोंट सी के वी वॉन्ट टू मिस आइडल भी आते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हम बुराइयाँ तलाश करते हैं, वो गाँव में हो, वो मुल्कों में हो, या हमारे सराउंडिंग या एसोसिएटेड लोगों में हो। ये सब चीज़ सबसे पहले जो है ना, हमें पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। तो अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें, अच्छी कराएं, तो देन ही हम जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल। देखा आयशा का आना कितना अच्छा हुआ कि आयशा जो भी वहाँ की दुकान से होके आई और हमें वहाँ की बातें जो वो बता रही हैं, हमें वाकई अपने आप को हमें फिर से सोचना होगा। अगर हमने अपने आप को मनना है, आपको मैं बाहर के जो एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं इसलिए बताती हूँ कि मुमकिन है कि आप उस जगह पे ना गए हो, कहीं और गए हो। मैं एक टैक्सी में बैठी, आपको मैं इसका बताती हूँ पाकिस्तानी कितने ज़हीन है, मैं इसमें मैथ्स में कितने ज़हीन है। मैं टैक्सी में बैठी, मेरा टैक्सी का किराया जो था वो 18 बना उस मुल्क की करेंसी के मुताबिक। मैंने उसको 20 का नोट दिया, तो उस ड्राइवर ने मुझे कहा कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मुझे क्या पता कि मैंने आपको कितने वापस कर दिए। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो मैथमेटिक्स में कितने आगे हैं। एक और जगह पे मैं गई, वहाँ पे भी यही हुआ कि उनका वो ख़राब था कैलकुलेटर, तो वो यानी वो लिख रही थी, उतनी देर में मैंने काउंट भी कर दिया था, लेकिन वो परेशान थी कि मैं क्या करूँ, मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। तो पाकिस्तानियों को अपने आप पे बहुत सा फख्र करना चाहिए कि वो वाकई बहुत ज़हीन है और बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं बार बार कहूँगी कि आपने अपने आप को कहना है। ये जो मैं ऑनलाइन सेशन करवाती हूँ, अब तो मेरे सामने मैडम भी बैठी है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, तो मैं उसमें मैं आपको बताती हूँ जो मैं कहा करती हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले शीशा देखें और इसके बाद शीशे को देख के कहें कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ। लोग कहते हैं कि इस जुमले में तकब्बुर आता है, मैं कहती हूँ तकब्बुर नहीं आता। अल्लाह मुसव्विर है, अल्लाह ने बनाया, हम तो अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अपनी तो नहीं कर रहे, ठीक है। और फिर आपने शीशे को कहना है कि मैं ज़हीन हूँ, ठीक है। और शीशे को ही देख के कहना है कि आई कैन डू एवरीथिंग। और फिर आपको कई दफ़े लगेगा कि आपकी सेहत ख़राब हो रही है और आप कुछ कर नहीं सकते या हेजिटेट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने उसी शीशे के सामने खड़े होकर कहना है कि आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। और जब आप ये बात करते हैं तो ये आपके सब कॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है, और ये जो सब कॉन्शियस है ये आपको सारा दिन डिक्टेशन देता है। आपको सारा दिन जो चलाता है ना, ये सब कॉन्शियस चलाता है। और मैं ये कहूँगी कि ये बातें सिर्फ आप अपने आप से नहीं, आप दूसरों को भी कहा करें, घर वालों को भी कहा करें, उनको भी मोटिवेट वो किया करें, ठीक है। तो ये मोटिवेशन जो है ना,
जब आप उनको मोटिवेट करेंगे वो आपको करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप देखिए, आप सारा दिन नोट करें कि अगर आपकी किसी ने तारीफ की हो तो आप घर जाएंगे तो आपको लगेगा आप बड़े हल्के फुल्के हैं, क्या हुआ था आज। उनको घर वाले कहेंगे आज कुछ नजर आ गया। हाँ, ऐसे ही है। घर वाले भी कहते हैं बात क्या है, किससे मिल के आए हो, तो किससे मिल के आए, वो किसी ने तारीफ की थी। और जब आप सर झुका के जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि आज टीचर ने या बॉस ने या किसी ने आपको डिस्करेज किया। तो हम वैसे तो कहते हैं ना तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, लेकिन तारीफ जो है वो करते रहा करें, करते भी रहा करें और सुनते भी रहा करें, ठीक है ना। ये हमें मोटिवेट करने का तरीका है। और इसमें जो मैं कहूँगी कि सबसे आम बात आज की कि वक्त की पाबंदी। अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं, हुमैरा मुस्कुरा रही है क्योंकि हुमैरा ने कहा था मैं टाइम पे आ जाऊंगी और हुमैरा 15 मिनट लेट आई है, मुस्कुरा रही है। तो मैंने 32 ईयर से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाया और आज तक वो स्टूडेंट याद करते हैं मेरा पीरियड हमेशा पहला होता था, पहला पीरियड 9 बजे, और स्टूडेंट्स को पता होता था 9 बजे का मतलब 9 बजे 9:01 नहीं है। एक स्टूडेंट आया तो उसने मुझे कहा कि मैडम देखे ज़रा टाइम, वो वक्त से पहले आया था। मैंने कहा वक्त पे नहीं आया, भाई वक्त तो 9 बजे है, वक्त से पहले आने का तो नहीं है। 9 मीन्स 9। तो ये अगर आप टाइम पे आते हैं तो मैं कहती हूँ कमाल करते हैं। और ये चीज़ जो है ये आप दूसरे मुल्कों में जाके ये एक और चीज़ देखेंगे, टाइम की पाबंदी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी देर से बैठे हैं कुछ लोग, आज मुझे आइडिया नहीं था कि आज बहुत सारे सेशन थे, ये जो रखा सेशन लोगों ने प्रॉमिस किया, लेकिन और भी बहुत से सेशन थे। मुझे ये बताइए कि इस सेशन में अगर आप इसको कंक्लूड करें तो आपने क्या सीखा? अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले आपको मेरे ख्याल 3rd या 4th सेशन है और हर दफ़ा अटेंड करके बड़ा अच्छा लगता है। और ये फ्रांस के हवाले से और ट्रेड पे फोकस है जैसे आपने बताया। इसमें मैं एक चीज़ आपकी परमिशन से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं या एजुकेशन, वो भी बायलैटरल ट्रेड में हम काउंट करते हैं उसको, और वो भी पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं स्पेशली नॉन इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों में, तो उधर ये बहुत बड़ा रोल है इनका, क्योंकि कल को वही इंडस्ट्री में आते हैं, कहीं वापस आ जाते हैं, कहीं उधर सेटल हो जाते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी होती है, तो उसमें एजुकेशन को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और उसको सपोर्ट करना चाहिए। लास्टली जो आज के सेशन में एक इशू था कि अगर आप सारे बुरा ना मनाएं, मुझे 1-2 दफ़ा एम्बेरसमेंट का सामना हुआ काफ़ी हाई लेवल मीटिंग्स में। एज अ पाकिस्तानी आपने इसको पर्सनल नहीं लेना, क्योंकि मैं इस पोजीशन पे एम्बेरसमेंट हुई है मुझे कि हम लोग अगर पाकिस्तान को हाईलाइट करें तो मैं भी मुसलमान हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाद दफ़ा मुसलमान जो नॉन मुस्लिम है वो भी पाकिस्तानी है। तो जब पाकिस्तान के बिहाफ पे आप बोल रहे हैं तो आप नॉन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये मुझे पॉइंट आउट किया था क्योंकि कोई डिप्लोमेट थे और वो नॉन मुस्लिम थे और पाकिस्तानी थे। FC कॉलेज में पढ़ा हूँ, उधर भी काफ़ी हमारे क्रिश्चियंस जो भाई हैं बहनें वो भी थी। तो ये बाज़ दफ़ा आप अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आपने आगे और अच्छी मोटिवेशन स्पीचेस करनी है, तो इस पे आपको इससे पहले कोई सीनियर पॉइंट आउट करे। तो मैं भी अक्सर ये कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, पाकिस्तानी है, तो वो नॉन मुस्लिम उसमें एक्सक्लूड फील करते हैं, तो क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको हाईलाइट ना करें, आप मुसलमान हैं अपने लिए। मुझे उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनाई। फिर मैंने उसको बाद में गुस्सा करने के बजाय तसल्ली से सोचा कि हम जब कल को इनको भी तरक्की दे और आपकी सुपरविजन में आप हमारे उस्तादों की तरह हमें इतनी चीज़ें सिखाती हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको तरक्की दे। जब सीनियर मीटिंग्स में हम बैठते हैं तो अगर ऐसी कोई पॉइंट आउट हो जाए चीज़, बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। एक ये पॉइंट था, दूसरा स्टूडेंट्स वाला था। लास्टली एक गेस्ट बैठे हुए थे, चले गए हैं, कि नेगेटिविटी जो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है उनको ये नहीं बताया जाता कि इस चीज़ को टक्कर नहीं मारनी, वरना वो मार देते हैं। उनको ये बताया जाता है उस रूट पे जाना है।
اسی بہت طرح اچھا تو وہ بہت ضروری ہے کہ نیگیٹیوٹی کو ایکسکلوڈ کرنا ہے آپ نے، نہ اس کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے، نہ اس کو اپنے حساب پہ سوار کرنا ہے، نہ اس کو اپنی لسٹ میں ڈالنا ہے آپ نے. یعنی ہمارا مین پوائنٹ یہی جی ہونا میڈم، چاہیے کہ نیگیٹیوٹی والا. نیگیٹیوٹی کو ہم نے مثبت باتیں کریں. جی ضروری، نیگیٹیوٹی کا نام ہی نہیں لینا، اگنور کر دیں اس کو اگنور بالکل. کرتے جی ہیں. میڈم، بہت اچھا Thank you, point ہے. madam. اسرائیلی کی بات کو آگے بڑھتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں جیسے پاکستانی پریزنٹیشن ملی ہے ڈاٹ کیونکہ طارق عزیز صاحب کا ایک بار تو وہ ہمیشہ جب اسٹارٹ کرتے تھے پروگرام کرتے دیکھتی آپ کو سنتے کا، جی کیونکہ انہیں بھی کسی سے ڈر نہیں، کسی نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمیں تو سلام نہیں کرتے، آپ کو جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہتے دیکھتی آپ کو یہ جو سن نہیں سکتے، سنتے کا مطلب دیکھ سن سکتے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور نیگیٹیوٹی پازیٹیو میں بھی ڈیفینیٹلی جب ہم صبح اپنے خود کو ایک میسج کنوے کرتے ہیں نا آئی ایم رائٹ میں تندرست ہوں بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں بہت آگے لے کے جاتی ہے. کبھی بھی وہی بات ہوتی ہے آپ نے خود کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی ہے. اگر آپ موٹیویٹڈ ہیں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں. بالکل ہائیلی موٹیویٹ. سنتے کا شاہد صاحب کچھ کہنا یہ اس میں نا اس کا طارق عزیز کی بات آئی. کل ان کی تھی ڈیتھ اینیورسری تھی، تو میں جب طارق عزیز شو میں گئی تو بہت رش تھا، باہر بیٹھی تھی، اندر جگہ نہیں تھی. اور تھوڑی دیر بعد طارق عزیز سب خود آئے لینے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ کر چلے گئے، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ کر چلے گئے، میں جا ہی ڈھونڈتا رہا تیری محفل میں رہ گیا. اور اس وقت انہوں نے بابا کی کمال کر دیا. شادی باہر کھڑی ہے. بس انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ گاڑی ہم نے آپ کو دینی تھی لیکن کوئی اور لے گیا. میڈم آپ رضا شیرازی میرا نام ہے. ویسے میرا بھی ایجوکیشن کنسلٹنسی سے کام ہے اور یہی ہے، اور لیکن میں ٹریڈ کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں. پہلی بات تو آپ کے اس کے کنکلوژن میں تو یہی ہے کہ پازیٹیوٹی کی بات، نیگیٹو کی بات تو کریں نا، پازیٹیوٹی کی، کہ بی پازیٹیو. ہم نے پازیٹیوٹی کی بات کی، طارق عزیز کی بات آئی تو ونر بھی ہمیں یہیں پہ مل گئے، اسی بیس پہ شاید نہیں ملے ہوں. تو ماشاء اللہ بات یہاں تک ہے میڈم کہ ہمارے ملک میں آپ نے بتایا پوٹینشیل بہت ہے، اور ہر انڈسٹری میں لوگ ہمارے پاس بڑے پروفیشنل ہیں. ایجوکیشن میں ہمارے بچے جو دنیا میں جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اسکالرشپ پاکستان کے بچے بہت لیتے ہیں. اسکالرشپ ہماری اپنی فیملیز میں میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، شیوننگ اسکالرشپس لی یا فل برائٹ امریکہ کی اسکالرشپس لی. اس کے علاوہ ہمارا پوٹینشیلٹی میں بہت زیادہ ہے. ہم نے اسپورٹس میں اگر بات کی اور ٹیکسٹائل میں کر رہے ہیں، ہم فوڈ میں کر رہے ہیں. آئی ٹی کی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے سافٹ، جس کو ہم ٹینجیبل نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے اندر ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے. پاکستان کے اندر اتنے اچھے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں، جو کہ ویب پیجز آپ پاکستان میں ہی بیٹھ کے کریں، آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، فنڈز آ سکتے ہیں. یہ ہماری انڈسٹری جو ہے نا، اس کو پاکستان میں بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. اب ساری چیزیں جو اے آئی سے جنریٹڈ آ رہی ہے، اب میزائلس ٹیکنالوجی بھی وہی چل رہی ہے. پاکستان نے اب فرانس کی ہم بات کریں، اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان نے جنگ میں فرانس کے ہی طیاروں کو گرا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اتنا اچھا پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں، یہ ہمارے اپنے پروفیشنل ہی تھے. ہماری ایئر فورس دنیا کی مانی ہوئی ایئر فورس ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انڈسٹری کو، آئی ٹی کو بہت زیادہ دیکھیں. اور جیسا سرجیکل آئٹمس کی بات کی، وہ ہمارے ملک میں فیصل آباد سیالکوٹ میں بن رہا ہے، اور ایون ایران میں بڑا ایکسپورٹ ہو رہا تھا. ایران میں بہت زیادہ سرجیکل آئٹمز ہوتی ہیں. پھر فٹ بال بہت زیادہ جاتا ہے پاکستان سے، جو آپ نے اسپورٹس کی آئٹم کی ہیں. اس کے علاوہ لیدر جیکٹس کے تھرو ان کی جو بائکرز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہے. اسپین میں بہت زیادہ ہے، فرانس میں بہت زیادہ ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے ملک سے بن رہی ہیں اور جا رہی ہیں. صرف پرابلم جو آتی ہے ایکسپورٹ میں ہمیں یہ آتی ہے کہ ہمیں ان کی جو ہے نا کوالٹی میٹ کرنی ہے، جو ان کے مطابق کوالٹی. ایشو ہمیں یہاں پہ آتی ہے. اگر ہمارے ملک میں ڈنڈی نہ ماری جا رہی ہے نا چیزوں میں، یہ میرا جملہ نہیں کہنا.
ये बड़ा जुम्मन अगर हमारे मुल्क में अच्छी चीजें बन रही हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए जो हमारी है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी ये बात के अलावा एजुकेशन से प्रोस्पेक्ट से जो इन्होंने बात की वो मैं कर देता हूँ कि स्कॉलरशिप जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा है जो फ्रांस में है। वहाँ पे एफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है जो कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ले सकता है। उसके अलावा स्मार्ट सब स्कॉलरशिप है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस देती है, जो 8,000 यूरोस तक देती है लिविंग के लिए। तो कहने का मतलब है कि हमारे अब बच्चे इतने काबिल हैं कि हम उनको भेजें तो फ्री में भेजें, पैसा ना लगे, तो बच्चे जाएं वहाँ से पढ़ के आए और वो हमारे मुल्क में फिर आके उसको वही चीज़ों को इंडक्ट करें। तो ये है। लैंग्वेजेस के बारे में, फ्रांस की लैंग्वेज जो है ना वो दुनिया में 320 मिलियन ओवर पीपल जो है वो फ्रेंच बोली जाती है। आप अगर आपको पता हो तो कनाडा का अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो कनाडा में वो इंग्लिश के अलावा फ्रेंच की भी ऑप्शन देते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस के अलावा कनाडा, बेल्जियम इधर बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो कहने का मतलब लैंग्वेज बिल्कुल है और ये पाकिस्तान में सिखाई भी जाती है। तो हमें लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखेंगे हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैडम शादी ने मैंने सीखी ना, आपको जी। बताया ना बॉम्बियो। शादी ने जितने पॉइंट्स किए हैं उसमें एक पॉइंट अंडरलाइन गुजर गया है नज़र से, वो डिफेंस सेक्टर का है। और इंटरनेशनल जितना भी मैं बाहर रहा हूँ या गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, मुझे आपकी एक फीडबैक चाहिए एज अ सीनियर कि मुझे अक्सर माओ से यहाँ पे बात हो रही होती है या बाहर के जो माएँ हैं, हमारे जो माएँ हैं वो हमारे बच्चों को बहुत के स्प्रेड लव और बहुत जी को एग्जिस्टेंस इन चीज़ों से रहना चाहिए। लेकिन बाहर के मुल्कों में डिफेंस सेक्टर में बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट तरबियत दी जाती है कि मुल्क के पास बहुत स्ट्रॉन्ग असला होना चाहिए, असला चलाना आना चाहिए, मुल्क के लिए लड़ना आना चाहिए, बीइंग इवन अ मुस्लिम और पाकिस्तानी, वो फौजी ट्रेनिंग भी लाजमी है उन मुल्कों में। तो मेरी बहुत प्रॉब्लम होती है कि नहीं जंगें नहीं होनी, जंगें होनी है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वही काबिल रहेगा, हुक्मरानी करेगा, उसकी ही मोनोपली रहेगी। तो ये बड़ी मुझे ये जो आपने पॉइंट उठाया है इस पे अब एक और मजीद सेशन होगा। मुझे ये बताइए जूम का क्या बना? अवेलेबल नहीं है तो फिर इसका मतलब है हम अपना सेशन खत्म करें इसे। सर यहाँ अच्छी चीजें बन रही हैं, बहुत अच्छी चीजें करनी चाहिए, अच्छी चीजें बन रही हैं। जी बिल्कुल बनते हैं। आप सही कह रही है। ऐड कर दूं मैं कि ये एचएस में आता हूँ मैं, एचएस पाकिस्तान में हम लोग टेक्सटाइल में इंस्पेक्शन करते हैं। तो क्वालिटी की बात है कि क्वालिटी यहाँ पे हम लीड तब करें जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे। टेक्सटाइल में हमें चलने के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको भी देखना पड़ता है। अब क्लाइंट को ना यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, एक सेमिनार होता है, वहाँ पे बोली लगती है कि ये मेरा इतना टारगेट है, ये मेरा जो है वो जो आपके पास प्लेस होगा, मुझे बताइए आप कितने टोटल चार्ज करेंगे एक पीस पे। अब बांग्लादेश जो है, अब इंडिया में देखें वो हमसे हाफ है। अगर यहाँ पे हम $3 चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे वो $1.5 देंगे उनसे। क्लाइंट कहाँ जाएगा, कहाँ बिल्कुल उसको ज्यादा बेनिफिट है। बांग्लादेश को देख लें वो भी सेम रेट चार्ज कर रहा है। तो पाकिस्तान में ये बहुत जो है ना ये टॉक्सिक चीज है, यहाँ पे प्राइस जो है कॉस्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब वो जो थर्ड पार्टी जो भी टेक्सटाइल कंपनीज पाकिस्तान में बैठी हुई है, अब उनको इस प्राइस को मीट करने के लिए वो कहते हैं जल्दी मारते हैं, वो मारते हैं, उनको मारनी पड़ती है। उनको अपना बिजनेस भी लेके चलना है, उनको अपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिनको वो लेबर जहाँ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जारी है उनको उसको भी लेके करना है। उन्होंने अपना बिजनेस और अपना रेवेन्यू उसको भी देखना है और अपने आप को भी लेके चलना। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहनी है, ये चलती रहेगी जब तक गवर्नमेंट नहीं देगी। गवर्नमेंट की हम नजर दिलवाएंगे। ये जो अभी बांग्लादेश की बात की है, आवाज आ रही है? बांग्लादेश की मैंने बात की है, आपको मैं बांग्लादेश की 2-3 बातें और भी बता दूं जो मैंने ऑब्जर्व की वहाँ पे। बांग्लादेश में उन्होंने हुकूमत ने क्या किया था कि तकरीबन हर घर जिसने भी अप्लाई किया उसको सिलाई की मशीनें दी, चाहे थोड़े कर्जे पे या वैसे दे दी। अब यकीन मानिए कि जब मैं बांग्लादेश में गई हूँ वहाँ पे किसी होटल में जगह नहीं थी, इसलिए कि तमाम यूरोप के लोग वहाँ पे स्टिचिंग के ऑर्डर दिए हुए थे, वो लेने आए हुए थे। मेरे फुल थे यूरोपियन जो थे वहाँ से सिलवाते थे और वो हर घर में इंडस्ट्री लगी हुई है इसकी स्टिचिंग की, और वो लोग जो है वहाँ पे सी रहे हैं, धनाधर सी रहे हैं। दूसरी बात बांग्लादेश की, मैं इंडिया में मैंने एक बड़ी खूबसूरत शॉर्ट्स ली
अपने बेटे के लिए, और जब उसको देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था बांग्लादेश। और फिर चाइना में जो सबसे बड़ा स्टॉल था ये रेडीमेड कपड़ों का, वो था बांग्लादेश का। अब देखिए कहाँ से बात चली कि स्टिचिंग को मुझे यूनिट मिले, कुछ मशीनें मिली और वहाँ पे पहुँची। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा हो इनकरेजमेंट। और एक और बात, बांग्लादेश में जब होटल में तीसरे मंजिल पे होंगे, पूरा ढाका जो था वो अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। हो पता क्या चला है कि स्ट्रीट लाइट्स वो ऑन ही नहीं करते, वो सारी जो लाइट है वो सारी इंडस्ट्री को जा रही है, बिल्कुल अंधेरा। यानी हमें लगे जैसे कोई खौफनाक जगह पे आ गए हुए। अंदर लाइट्स थी, बाहर कोई लाइट नहीं थी। तो ये इस तरह भी किया जा सकता है कि लाइट जिसको ज़रूरत है और उसकी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा। और एक और बात जो है, क्योंकि उन्होंने जितने मजहबी स्कॉलर थे दूसरे मुल्कों के, उन्होंने कह दिया था एयरपोर्ट से वो नहीं आएंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। किसी मजहबी स्कॉलर को, रिलीजियस स्कॉलर को वहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। अब नहीं मुझे पता, ये कुछ साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो उन्होंने सारा जोर जो है वो अपनी उसी प्रोडक्शन पे जो है वो दिया। और वो भी बंगला बोलते हैं, उर्दू भी बोलते थे। तो मैंने कहा उर्दू कहाँ से सीखी? कहते वो जो हम फिल्में देखते हैं तो उससे हमने, ड्रामों से हमने सीखी हुई है। और वहाँ पे भी जाके, तो मैं मॉरिशस की बात कर रही हूँ, हमारी बहुत सी ड्रामे जो है वो मॉरिशस बने हुए हैं। मज़े की बात ये है कि हमारी वहाँ पे एक्सपोर्ट ठीक किया गया, वहाँ के लोग उसको नहीं देख सकते। मैं समझती हूँ कि अगर वो वहाँ पे भेजे जाएं तो इनकी इंडस्ट्री जो है ड्रामों की वो भी बहुत तरक्की कर सकती है। देखिए मैंने आपको कितनी बातें जो है वो सारी दुनिया को इकट्ठा करके आपको बता दिया ना। मैं इंडिया वाले वाकई मार्केट बहुत पसंद करते हैं। मेरे कजन, मेरे भाई जितनी दफा मिले उन्होंने कपड़े की डिमांड की है कि हमारे कपड़ा लाए हैं, तो सब पसंद करते हैं। बिल्कुल और इसी बिल्कुल तरह मशीन में मेरी कजन है, यहाँ से कपड़ा बनवा के बुटीक से उनके पास जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैंने जो अमेरिका की बात की है वहाँ पे खुद से कोई नहीं पहनता था। और मैंने पता है फिर कैसे किया, जिस तरह वो एक शू फैक्ट्री थी, उसने अपने असिस्टेंट को किसी मुल्क में भेजा कि ऑर्डर लेके आओ। तो उसने कहा कि वहाँ पे तो कोई जूता ही नहीं पहनता। मैंने क्या ऑर्डर लाना था, जूते पहनते ही नहीं है। उसने दूसरे असिस्टेंट को भेजा तो वो हज़ारों ऑर्डर लेके आए, कहते लोगों के पास जूते ही नहीं थे। तो वो मैंने जब देखा कि हाँ बिल्कुल, जब मैंने देखा कि वहाँ पे खुसा कोई नहीं पहनता, वहाँ पे हील्स पहनते थे, मैं खुसे लेके गई और मेरी खुसे की बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे डिमांड हुई। अगली दफ़ा फिर मैं लेके गई। तो ये हमें जब हमने ये करनी है, ट्रेड करनी है, तो इसको आयशा को अपने साथ ले जाइएगा और वहाँ पे इसके साथ फ़ायदा होगा आपको कि वहाँ से आप ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं। क्या ख्याल है आयशा? मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि फेस्टिवल पर नशे के साथ बिजनेस की वहाँ स्टॉल लगाए थे 20 गाड़ियाँ। कहाँ पे? नशा माय कॉन्ट्रैक्ट तो अभी हम लोग वहाँ पर एक गोदाम ले लिया जहाँ पर हम लोग स्टोर कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी कपड़ा वहाँ पर ले जाके वहाँ पर मैन्युफैक्चर सारा उसका जो है स्टिचिंग वगैरह वहाँ पर करवाई, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 20 मिलियन प्लस एक इवेंट पे वहाँ से प्रॉफिट निकला। हम 4 पार्टनर्स थे और एक बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ। हमारे साथ यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है, मुझे जो लोग मेरे साथ डिस्कस किए थे उनको पता ही नहीं है हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बिल्ड अप बिजनेस, हाउ टू बिल्ड अप मार्केट। अभी आप लोग बाकी जाके काम कर रहे हैं, जैसे जब कॉमर्स का उद्देश्य मुझे तो नहीं पता। समटाइम मैं स्टोरी नहीं कराती हूँ, मेरे टाइम नहीं, लेकिन वैन मैं इधर आती हूँ मैं स्टोरी लिखती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हम उन्होंने बताया यहाँ यही बेनिफिट मिलेगा, ये लोग बैठेंगे हेल्प कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे हमें बिजनेस कैसे करना, यहाँ का कार्ड आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, यहाँ का सर्टिफिकेट कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, यहाँ के जो लोग हैं वो आपको क्या क्या सर्विसेज देंगे, यहाँ पर क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए बिजनेस कैसे आसान होगा। लॉट ऑफ पीपल्स बिहाइंड द सीन जो तक जानते ही नहीं थे कि हम लोगों ने बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करनी कैसे।
وہ لوگ جب یہاں پر آئے ہیں ان لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے. مجھے لگا کہ پاکستان میں بزنس بس یہ مارکیٹس میں یہ چھوٹے موٹے کام ہی کاروبار ہے, بٹ ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا ایک بزنس کلاس, ایک جینڈر کلاس, پڑھے لکھے لوگ اور گائڈ کرنے والے لوگ. جب آپ چاہیں فرمائیں آپ کو اچھی گائڈ لائن ملے گی, آپ کو رسپیکٹ ملے گی ڈیفینیٹلی. تو ایک اچھا امپیکٹ چلا. اگر ہم لوگ ڈیفینیٹلی میں بیٹھوں گی, میں 10 لوگوں میں بیٹھ کے بات کروں گی, کوئی بھی ہم سے بیٹھے گا وہ کمیونٹی میں بیٹھ کے بات کرے گا, کمیونٹی آگے سے بات کرے گی, ایک اچھا میسج کرے گا. بالکل بہت اور اچھا ہے. ہم لوگ ہی ان چیزوں کو بلڈ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے اگر ہم لوگ کوشش کریں پازیٹیو وے میں. آپ اپنا نام پھر بتائیے گا. اکثر چوہان. اوکے میڈم چوہان نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ باہر چلیے تاکہ گروپ فوٹو لیا جائے. تھینک یو میڈم بلانے. ہمارا خیال تھا کہ اس وقت ہماری جون پہ تھی ٹریڈ والوں کی جس کے لیے آج کا سیشن رکھا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے. پریزیڈنٹ صاحب نے آنا تھا, شاید وہ بھی